حالی جو ہیں وہ تو دنیا کے اندر حالی سے اونچا شاعر کوئی نہیں اردو میں ملے گا. انہوں نے غالب کے شاعر تھے. تو یہ حالی کے خاندان کا نقشہ بھی اکٹھا کر کے چاند صاحب لائے کہ حالی یہاں کب کس زمانے میں، جب حضرت محمد صاحب زندہ تھے اس زمانے میں ان کے خاندان کے لوگ، ان کے دادا پردادا ہندوستان آئے. آ کر کے انہوں نے وہ پیغام دیا کہ حضرت محمد صاحب کا پیغام لے کے آئے ہیں، اور پانی پت میں سیٹائل ہوئے. اور اس کے بعد انہی کے خاندان میں اتنی پیڑھیاں گزرنے کے بعد یہ پیڑھیاں گزر گئی ہیں. اس کے بعد حالی صاحب پیدا ہوئے. یہ حالی کا خاندان. حالی کا مقام تو بہت اونچا ہے. ہر ایک آدمی جو اردو سے تھوڑا سا بھی واقف ہے وہ الطاف حسین حالی کو جانتا ہے کہ حالی نے کتنا اونچا مقام ہندوستان کے اندر پایا ہے. ایک حالی کی غزل، اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور ایک حالی کی جو بہت مشہور چیز ہے جس نے حالی کو ساری دنیا میں مشہور کر دیا، مسدس حالی، اس کے بھی چند اشعار لیے بھی چاند صاحب نے لکھا ہے کہ مسدس حالی بہت لمبی ہے، اس میں سے میں نے چند اشعار لیے ہیں. تو اس مسدس حالی کا بھی دو چار شعر میں آپ کو سناؤں گا. اس کے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ تو دیوار کی صورت ہے نہ وہ در کی صورت. اور کس نے پیمان وفا، کس سے پیمان وفا باندھ رہی ہے بلبل، گل نہ پہچان سکے گلے تر کی صورت. ہے غم روز جدائی نہ نشاط شب وصل، ہو گئی اور ہی کچھ شام و شہر کی صورت. دیکھیے شیخ مصور سے کھنچے یا نہ کھنچے صورت، اور آپ کے بے بشب کی صورت. بڑے بڑے کہتے ہیں، بڑے بڑے تصویر کھینچنے والے آئیں گے، لیکن جو بے عیب انسان ہے اس کی صورت کوئی نہیں بنا سکتا دنیا کے اندر. وائزو آتش دوشک سے جہاں کو تم نے یہ ڈرایا ہے کہ خود بن گئے ڈر کی صورت. تم لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر کے دھرم کی طرف لانا چاہتے ہو، تو تم لوگوں کو ڈراتے ہو اور ڈر سے لوگوں کو دھرم کی طرف لانا چاہتے ہو. لیکن اس کا کیا حالت ہوئی کہ اب لوگ تم سے ہی ڈرنے لگے، تم ڈر کی صورت بن گئے. تو یہ ان کی غزل کا کچھ صورت ہے. اور مسدس حالی یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. سب سے پہلے جو پیغمبر دنیا میں آیا اس نے آ کر کے ایک پیغام دیا دنیا کو کہ ساری جتنی مخلوق ہے، ساری جتنی کریشن ہے، یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. لوگوں نے ان کو بانٹ دیا ہے، لیکن یہ سب خدا کا اس کا بھگوان کا کنبہ ہے، بھگوان کے بچے ہیں سارے. وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ بلا کا. اس آدمی کو ہم سچا خالق کہیں گے دنیا کا. انسانیت کا سب سے بڑا متر وہی ہے جس کو یہ ہو کہ ہر ایک سے محبت کرنے کا رشتہ ہو، جو بھی سامنے آئے. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں. اب لوگ پوجا کرتے ہیں، پاٹھ کرتے ہیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ اصلی دھرم کیا ہے اور اصلی ایمان کیا ہے. اصلی ایمان اور دھرم یہ ہے کہ آدمی انسان کے کام آئے، دکھ درد میں اس کے کام آ سکے، کھڑا ہو سکے. جو انسان کے دکھ درد میں کھڑا ہوتا ہے وہی سچا ایماندار آدمی ہے اور وہی سچا دھارمک آدمی ہے. پڑھی ہیں یہ سب اجڑی ہوئی خانقاہیں کہ وہ درویش و سلطان کی امید کھلی تھیں جہاں علم باطن کی راہیں، فرشتوں کو پڑتی تھی جن پر نگاہیں. کہاں ہیں وہ جزم الہی کے پندے، کہاں ہیں وہ اللہ کے پاک بندے. ہندوستان کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی آتما کی راستے کھلے ہوئے تھے، اور دیوتا بھی ان پر نگاہیں ڈالتے تھے کہ یہ آدمی کتنا اونچا ہے. اور کہتے آج وہ لوگ کہاں چلے گئے. آج کے زمانے میں ان لوگوں کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ ایسے لوگ کوئی تو مل جائے جو ہندوستان کے اندر جن کا نام تھا. دنیا کے اندر ایسے لوگ ہندوستان نے دیے کہ فرشتے اور دیوتا بھی ان کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. تو کہتے آج وہ لوگ کہاں چلے گئے. ایسے لوگوں کی ضرورت ہے آج ہندوستان میں. وہی تو محکمہ جس کا قاضی خدا ہے، مقرر جہاں نیک و بد کی سزا ہے. گناہ گار چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے. بس ایک نا امیدی نہ یوں دل بجھا تو، جھلک اے امید اپنی آخر دکھا تو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نا امید ہونے سے کوئی کام نہیں چلے گا. آپ امید رکھو کہ ایک دن زمانہ بدلے گا، اور زمانہ بدل کے ایسے لوگ دوبارہ پیدا ہوں گے
جیسے پہلے تھے کہ جن کو دیکھنے کے لیے فرشتے بھی آتے تھے۔ یہ حالی کی مسدس حالی کے کچھ شعر ہیں۔